اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی بندگی کرو، تو ایک وہ دو گروہ میں بٹ گئے۔ اس نے کہا، اے میرے قوم کے لوگو، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے کہ شاید تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے بدشگونگی لی ہے۔ صالحہ نے کہا، تمہارا شگون اللہ کے یہاں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اور شہر میں 9 جتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے آپس میں کہا، تم لوگ اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت قتل کر دیں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں اس کی خبر نہ تھی۔ پھر دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہیں ان کے گھر جو ویران پڑے ہوئے ہیں، اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور ہم نے لوط کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ یاد کرو جب اس نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہو جو دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ اس کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، بجز اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی۔ کتنی بری تھی وہ بارش جو ڈرائے جانے والوں پر برسی۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل کا 4 رکوع کا ترجمہ پڑھا، جس میں 45 سے 58 نمبر کی آیتیں ہیں۔ ان 14 آیتوں کا اب بھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا۔ سورہ نمل میں 7 رکوع ہیں اور 93 آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اس کے 4 رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نمل یہ مکی سورت ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون جو شاطر سرکش بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کے پہلے رکوع، دوسرے اور تیسرے رکوع کا حاصل مطالعہ اس میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ سورہ نمل کو سمجھنے کے لیے جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی تھی اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔
یہ مکی صورت ہے، مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکے میں ظلم ستم کا دور پورے عروج پر تھا، یعنی تقریباً 5 سے 6 سال گزر چکے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے۔ تو مکے میں جو مشرک تھے وہ ظلم انتہا کو پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ حبشہ کی ہجرت کریں۔ تو جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ حبشہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے، تقریباً 80 لوگوں نے ہجرت کی تھی، اور جو لوگ ہجرت کرے تھے یہ کون تھے؟ انہی سرداروں کے، انہی مشرکوں کے سردار کے بچے بچیاں، ان کے بھائی بہن، ان کے قریب رشتہ دار تھے، اور یہ مکے کا کریم طبقہ تھا، یعنی ایمان جو لا رہا تھا یہ مکے کے کریم لوگ تھے، با اخلاق لوگ تھے۔ ان پر ظلم ہونے کے باوجود یہ اسلام سے ایک اینچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھے، سب کچھ قربان کر ہجرت کر رہے تھے۔ مکے کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا، کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جس کے گھر میں سے کسی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو، مسلمان نہ ہوا ہو اور ہجرت نہ کی ہو۔ اس طرح سے با اخلاق لوگ جو ہے ایمان میں داخل ہو رہے تھے اور حبشہ کی ہجرت کر گئے تھے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت کو نازل کرتا ہے جس میں نبیوں کا ذکر ہے، کہ ان کے قوموں کا ذکر، فرعون کا ذکر، کہ دیکھو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو حکومت دی تھی، بادشاہت دی تھی، تو اس نے ظلم فساد برپا کیا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے غرق کر دیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت دی دنیا میں، جو بادشاہت دی، کسی کو نہیں دی، پھر بھی سلیمان علیہ السلام کیسے شکر گزار تھے۔ ان کو جو حکومت تھی، جو ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، جینوں پر حکومت تھی، ان کے فوج میں جین تھے، پھر بھی جو ہے وہ شکر بجلاتے تھے۔ پھر اب اس چوتھے رکوع میں 2 نبیوں کا ذکر آ رہا ہے، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو قرآن مجید میں بیشتر جن نبیوں کا ذکر ہے، جن رسولوں کا ذکر ہے، ان کا تعلق جو ہے عرب سے تھا، کیونکہ قرآن مجید جو نازل ہو رہا تھا عربی زبان میں، عربوں پر، تو انہی سے جس کا تعلق ہے ان نبیوں کا زیادہ تر ذکر ہے۔ صالح علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کا یہاں پر اس کے چوتھے رکوع میں، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی بندگی کرو، تو وہ ایک 2 جماعت میں تقسیم ہو گئے۔ یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، تو 2 گروہ میں کس طرح سے تقسیم ہو گئے۔ ایک نے جو ایمان لائے اور دوسرا جو ہے تو مخالف ہو گیا۔ بیشتر بڑے بڑے سردار، ان کے قبائل جو تھے، ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے، یہ مخالف ہو گئے اور ظلم پر اتر آئے، ظالم بن گئے۔ تو اسی طرح صالح علیہ السلام جو ہے
نے جب دعوت کا کام کیا، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، تو اس میں بھی دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ مدینہ سے تقریباً 380 کلومیٹر دور جو راستہ شام سیریا کے لیے جاتا ہے، اس راستے پر تھی یہ قوم۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو جا رہے تھے تو راستے میں وہ بستی ملی جہاں پر جو ہے ان کے کھنڈر موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی اسی کنویں سے لینا جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، یعنی اس کے کھنڈر جو ہے تو آج بھی موجود ہیں۔ صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم سے تو بڑی امید تھی، تم تو ایک نیک اور صالح شخص تھے، تم سے بہت زیادہ امید تھی اور تم اس دعوت کو لے کر آئے ہو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمہارے ساتھ پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں ہے؟ تم اگر نبی بنائے گئے ہو، تم اگر رسول ہو تو تمہارے ساتھ جس طرح سے مکے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، تم کو سونے کا پہاڑ کیوں نہیں دیا گیا، تم لوگ تم دولت مند کیوں نہیں ہو، اس طرح سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سوالات کرتے تھے، یہی سوال جو ہے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کرتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا، ایک عجیب طرح سے پہاڑ سے ایک اونٹنی آئی، وہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو، رسول کو اگر کوئی معجزہ دیتا ہے، جب وہ قوم اس کا انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم پر عذاب لاتا ہے۔ تو اس واقعے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے اللہ تعالیٰ 46 نمبر کی آیت میں کہتا ہے، اس نے کہا، اے میرے قوم کے لوگو، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے کہ شاید تم پر رحم کیا جائے؟ صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی کہ تم جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو ہم کو، لا وہ عذاب۔ تو صالح علیہ السلام کہتے کہ تم جو ہے اللہ سے بھلائی چاہو، بھلائی سے پہلے برائی کیوں کی جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے؟ جب ان کی قوم نے ان سے معجزہ مانگا تو وہ عجیب طرح سے جو اونٹنی آئی، تو ان میں جو ہے وہ اونٹنی جو ہے صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو اونٹنی اللہ کی ہے، جو تم کہتے ہو معجزہ، تو یہ ہے اللہ کی اونٹنی۔ اب یہ ایک دن یہ کنووں کا پانی یہ پیے گی اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور پئیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور وہ خود دیکھتے تھے کہ وہ اونٹنی سے خوف زدہ تھے، وہ اللہ کی اونٹنی وہ خود مانتے تھے۔ تو ان میں دو گروہ جو ہو گئے تھے، تو وہ جو مخالف گروہ تھا انہوں نے کہا، صالحہ نے کہا، انہوں نے کہا، اس نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے بدشگونی لیے ہیں۔ صالحہ نے کہا، تمہارا شگون اللہ کے یہاں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تمہاری جو ہے تو آزمائش ہو رہی ہے۔ اور شہر میں 9 جتے تھے، اور شہر میں جو ہے تو
9 جتے تھے، مختلف جو ہے تو قبیلے جو تھے 9 قبیلے تھے، اور 9 قبیلوں کے 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، جو زمین میں جو ہے تو فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت قتل کر دیں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کے ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں. صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی ان کے سامنے پیش کی تو وہ لوگ جو ہے جو 9 جتے تھے، 9 بڑے بڑے سردار تھے، قبیلے تھے، ان کے سردار تھے، انہوں آپس میں کہا کہ ایک سردار کو ابھارا انہوں نے کہ تم بڑے سردار بنے پھرتے ہو، بڑے ڈان ہو، تم اس اونٹنی کو کیوں قتل نہیں کرتے؟ جس سے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ان کے دوسرے نہیں پی سکتے تھے، دوسرے دن ان کو پینا پڑتا تھا. تو ان سب نے مل کر یہ کیا کہ ایک کو ابھارا، ایک بدبخت شخص کو ابھارا اور اس نے جو ہے اس اونٹنی کو جو ہے تو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انسانی تاریخ میں 2 بدبخت شخص ہیں، ایک وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا اور ان کی سر کے خون سے ان کی داڑھی کو رنگائے گا. تو یہ 2 بدبخت شخص ہیں انسانی تاریخ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو انہوں نے اس اونٹنی کو جو ہے قتل کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے صالح علیہ السلام نے ان سے صالح علیہ السلام سے کہا کہ لا وہ عذاب جس کی تم ہم کو دھمکی دیتے ہو. صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب صرف 3 دن تم مزے کر لو اور اس کے بعد پھر تم آنکھوں سے دیکھو گے. تو انہوں نے ایک تدبیر کی، انہوں نے سازش کی کہ وہ 3 دنوں میں کہ صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. انہوں نے ایک سازش کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ انہوں نے ایک سازش کی کہ صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے اور ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ان کے قتل کے وقت ہم موجود نہ تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں اس کی خبر نہ تھی. تو انہوں نے بھی ایک چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک چال چلی. یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں سازش کر ان کا نعوذ باللہ قتل کا پلان کیا گیا، ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ جو وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے بچے اور سب جنے مل کر ایک ہی ساتھ حملہ کر دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے. پھر جو ہے انہیں وہاں پھر ان کا خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ ان کی جو قبیلہ ہے ہم سے لڑ نہیں سکیں گا، پورے مکے سے لڑ نہیں سکے گا. اس طرح سے انہوں نے جو سازش کی تو اسی طرح سے انہوں نے بھی سازش کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کی اور ہم نے ایک تدبیر کی. پھر دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، پھر دیکھ لو ان کا چال کا انجام کیا. ہم نے ان کو اور ان کے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو جو ہے تو تباہ و برباد کیا. یہ ہیں ان کے گھر جو ویران پڑے ہوئے ہیں اس ظلم کی پادائش میں جو وہ کرتے تھے. یعنی وہ کھنڈر ہیں جو آج بھی پڑے ہوئے ہیں. بے شک اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں. یہ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور جو اللہ سے ڈرتے تھے. ہاں، تو یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں
یہ اس دور میں جب مکے میں ظلم و ستم کا دور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قوم سمود کو کب عذاب میں مبتلا کرتا ہے، یعنی وہ اونٹنی کو قتل کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام ان کو 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اور پھر وہ صالح علیہ السلام کی قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، سازش کرتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر عذاب نازل کرتا ہے، یعنی ان کو ایک لمحہ پہلے بھی جو ہے تو ان کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ ان پر عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ٹائم پیریڈ اللہ کا، یعنی اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو ایک لمحہ پہلے بھی ان کو خبر نہیں ہوتی ظالموں کو کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ڈھیل دیتا ہے۔ تو آج بھی دنیا میں جو ظالم جو ظلم ڈھا رہے ہیں، بڑے بڑے جو شاطر آج ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ بھی کان کھول کر سن لو، وہ بھی اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پچھلے قوموں کا، پچھلے نبیوں کے امتوں کا، ان کے اوپر جو عذاب آیا تو ایک لمحہ پہلے ان کو خبر نہیں تھی۔ آج بڑے جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے دنیا کے جو سپر پاور بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سپر پاور، یہ ملکوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، اس کے ذریعے سے جو بڑے بڑے بم ایجاد کیے ہیں، جو دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو یہ کان کھول کر سن لو کہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو ایک لمحہ پہلے تم کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کی پکڑ آئے گی۔ تو یہ ہے اس صورت میں سبق۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، اور ہم نے لوط کو بھی بھیجا رسول بنا کر، اور ہم نے لوط کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ یاد کرو جب اس نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کے کام کرتے ہو جو دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو بے حیائی آئی تھی، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، یعنی بدکاری کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جو برائی جو آئی، یہ آہستہ آہستہ آئی۔ جیسا شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دھڑی، اور لوط علیہ السلام کی قوم میں بدکاری، تو یہ دنیا میں برائی جو ہے آہستہ آہستہ آئی۔ لیکن آج دنیا میں پوری برائی موجود ہے، ایسی کوئی برائی نہیں جو آج دنیا میں موجود نہ ہو۔ یعنی اپنی خواہش کو جو ہے تو عورتوں سے کو چھوڑ کر مردوں سے پوری کرنا، یہ لوط علیہ السلام کی قوم میں برائی آئی ہے۔ اور یہ جو صورت نازل ہو رہی ہے مکے کے اس دور میں جو ظلم و ستم کا دور ہے، اور آج بھی دنیا میں ظلم و ستم کا دور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو، یعنی دنیا میں اس سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا جو تم کر رہے ہو۔ اس کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ ان کے قوم کے جو لوگ تھے، انہوں نے جواب دیا کہ لوط کو جو ہے اپنے قوم کے جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، صرف اس کے بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی یہ ان کے قوم کے لوگوں کا ساتھ دیتی تھی۔ لوط علیہ السلام کا انشاءاللہ دوسرے صورتوں میں بڑے تفصیل سے واقعہ آئے گا۔ یعنی وہاں پر جو ہے لوط علیہ السلام کے گھر میں جو فرشتے آئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو اس کی خبر جو ہے ان کی بیوی جو ہے تو ان کے قوم کے لوگوں کو دیتی ہے، تو یہ سازش کرتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔
اور ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، کتنی بری تھی وہ بارش جو ڈرائے جانے والوں پر برسی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان پر پتھروں کی بارش کی اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے چوتھے رکوع میں صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے قوموں نے جب نبیوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے نیست و نابود کیا دنیا میں، اور مکے کے لوگ جو تجارت کے لیے شام کے لیے جاتے، سیریا کے تجارت کے لیے، تو وہاں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے کھنڈر موجود تھے، اور یہ لوط علیہ السلام جو ہے اردن، جارڈن، جو موجودہ جارڈن اور اسرائیل کے بیچ میں جو ہے ڈیڈ سی کے نام سے جو سمندر ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتا رہا ہے کہ پچھلے قوموں کو دیکھو، انہوں نے ظلم ڈھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے ان کا کس طرح سے نیست و نابود کیا، ان کا نام و نشان مٹایا۔ تو تم کیا چیز ہو؟ تو مکے کے جو سردار، بڑے بڑے سردار جو ظلم ڈھا رہے ہیں، تو تم کیا ہو؟ تو آج بھی دنیا میں جو آج صرف یہ فرق ہے، اس وقت سردار ہوتے تھے، اور آج جو ہے ممالک کے پریزیڈنٹ، صدر ہوتے ہیں، اور یہ اسلام دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ کر نئے چال جو چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چال چلتے ہیں، اور اللہ کے پاس ایک تدبیر ہوتی ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ ہے اس صورت میں سبق۔ تو انشاءاللہ اب اس کے 5ویں رکوع کا انشاءاللہ حاصل مطالعہ ہم اس کے اگلے ویڈیو میں لائیں گے۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو دنیا کی تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اے اللہ اس قرآن کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔